بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 28 دسمبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں سعودیائزیشن کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے اکاؤنٹنگ کے شعبے میں 30% سعودیائزیشن کے لیے 5 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ مقررہ مدت کے بعد اکاؤنٹنگ میں سعودیائزیشن نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ عربی جریدہ آغاز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ وزیر افرادی قوت کی جانب سے گزشتہ ہفتے چھوٹے اداروں میں موجود غیر ملکی اکاؤنٹنٹس کی جگہ سعودی کارکنوں کو متعین کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں وزیر افرادی قوت انجینئر احمد سلیمان الراجی نے اپنی جانب سے جاری بیان میں واضح طور پر کہا تھا کہ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں 30% سعودیائزیشن کی جائے گی۔ اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ یکم ذوالقعدہ 1442 ہجری سے اکاؤنٹنگ میں سعودیائزیشن پر عمل درآمد کے حوالے سے چیکنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ وزارت کے اکاؤنٹنگ کے لیے 19 شعبوں میں سعودیائزیشن کا عندیہ دیا ہے۔ وزارت نے اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ 5 ماہ کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں اکاؤنٹنگ کے شعبوں میں سعودیائزیشن کے قانون پر عمل کرنا لازمی ہے، بصورت دیگر ایسے ادارے جہاں مقررہ مہلت کے دوران سعودی کارکنوں کو متعین نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے تمام اکاؤنٹنگ سے متعلق سرکاری امور سیز کر دیے جائیں گے، جس کے بعد ان اداروں کو نہ تو ویزوں کا اجراء ہوگا نہ ہی انہیں مذکورہ شعبوں میں کفالت کی تبدیلی کی اجازت دی جائے گی۔ پی آئی اے کا سعودی عرب کے لیے یک طرفہ فلائٹس بحال کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے نے سعودی عرب کے لیے یک طرفہ فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان نے بتایا کہ قومی ایئر لائن نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے لیے یک طرفہ پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے پابندیوں میں کچھ نرمی کی وجہ سے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے کہ یک طرفہ آپریشن کی وجہ سے پی آئی اے پر مالی بوجھ پڑے گا، لیکن اس وقت مملکت میں موجود پاکستانیوں کی واپسی بھی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پی آئی اے پیر روز سے سعودی عرب کے لیے یک طرفہ پروازوں کا آپریشن شروع کر دے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے عارضی پابندی عائد کیے جانے کے بعد پی آئی اے نے 21 دسمبر سے پروازیں منسوخ کر دی تھیں۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ تمام متاثرہ مسافروں کو پروازیں بحال ہوتے ہی ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ عبداللہ خان کے مطابق پیر کو سعودی عرب کے لیے 6 پروازیں شیڈول کی گئی ہیں، جبکہ مسافروں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پروازوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی سول ایوی ایشن نے فضائی کمپنیوں کو مملکت سے غیر ملکی مسافروں کو لے جانے کی مشروط اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ عربی جریدہ آغاز نے سول ایوی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی مسافروں کو لے جانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اجازت دی گئی ہے۔ سعودی سول ایوی ایشن اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ غیر ملکی فضائی کمپنیوں کے عملے کو سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ممالک جہاں کورونا کی نئی شکل وبا کی صورت میں اختیار کر چکی، ان ممالک کے لیے فضائی سفر پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ نقصان دہ سینیٹائزر استعمال نہ کیا جائے، ڈرگ اتھارٹی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب ممنوعہ برانڈ کا سینیٹائزر استعمال نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے مذکورہ برانڈ اور کمپنی کا سینیٹائزر خریدا ہے وہ فوری طور پر اسے واپس کر دیں۔ مذکورہ برانڈ کے سینیٹائزر میں استعمال ہونے والے الکحل کی مقدار مقررہ حد ریمز ہینڈ سینیٹائزر 100 ml کے مطابق نہیں، جس کی وجہ سے اسے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ سعودی خبرساز ایجنسی ایس پی اے نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ مذکورہ سینیٹائزر کا
لیبارٹری تجزیہ کیا گیا، جس کے بعد اسے غیر مناسب قرار دیتے ہوئے فوری طور پر مارکیٹ سے اٹھانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ وہ افراد جنہوں نے مذکورہ سینیٹائزر خریدا ہوا ہے وہ اسی دکان میں واپس کر کے اپنی رقم لے لیں۔ اگر دکاندار کسی وجہ سے اعتراض کرے تو اس بارے میں وزارت تجارت کے ٹول فری نمبر 1900 پر شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ خروج عہدہ کے لیے پاسپورٹ کی کم از کم مدت کتنی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی سفر پر ایک ہفتے کے لیے عارضی پابندی عائد کی گئی تھی۔ عارضی پابندی کا مقصد برطانیہ سمیت یورپی ممالک میں کورونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ مملکت میں رہائشی قوانین سے متعلق قائرین کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے جاتے ہیں، جن کے جواب حاضر ہیں۔ عبدالقدیر احمد: میرے پاسپورٹ کی مدت میں 28 دن باقی ہیں، مجھے 15 دن کے لیے خروج عہدہ ویزا مل سکتا ہے؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق خروج عہدہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم از کم 3 ماہ کی ہو۔ مقررہ مدت سے کم ہونے پر سسٹم خروج عہدہ کی کمانڈ کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ پاسپورٹ کی تجدید کرائیں، اس کے بعد خروج عہدہ ویزا حاصل کریں۔ اگر آپ کو ایمرجنسی میں جانا ہے تو اس کے لیے سفارت خانے سے رجوع کریں، جہاں وہ پاسپورٹ پر مینول طریقے سے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیں گے، جس کے بعد آپ پاسپورٹ کی مدت میں ہونے والی توسیع کو جوازات کے سسٹم میں انٹر کرائیں گے تاکہ جوازات کے سسٹم میں وہ اپ ڈیٹ ہو جائے۔ سسٹم میں اپ ڈیٹ پاسپورٹ کی مدت توسیع ہونے کے بعد آپ خروج عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عدیل احمد: میں 3 ماہ کی چھٹی آیا تھا، میری واپسی 24 دسمبر 2020 کو ہونا تھی، مگر سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ خروج عہدہ کی مدت میں بھی 5 دن باقی ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میرے خروج عہدہ میں توسیع ہو سکے گی۔ کمپنی والوں کو لکھا ہے، وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، کیا کروں؟ جواب: برطانیہ اور یورپی ممالک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر اور وائرس میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے عارضی طور پر ایک ہفتے کے لیے بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے تمام فضائی کمپنیوں کی فلائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ ایئر لائنز کی جانب سے بھی بک کیے جانے والے ٹکٹوں کی ری بکنگ پر کوئی فیس نہیں لی جا رہی۔ تاہم جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے تو حکومت کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ آپ کی کمپنی یا کفیل اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے مقررہ فیس ادا کر کے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرانے کے اہل ہوں گے۔ واضح رہے، خروج عہدہ کی فیس 1 ماہ کے لیے 100 ریال ہے۔ اس کی ادائیگی کے بعد خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی فلائٹس کے بارے میں حکومتی سطح پر اعلان ہوگا، آپ کو فوری طور پر اس کی خبر دی جائے گی۔ جلیل احمد: میں نے فائنل ایگزٹ حاصل کیا ہوا ہے، جس کی آخری تاریخ 30 دسمبر ہے، جبکہ پروازیں بند ہیں، اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جواب: خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگائے جانے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے، اس دوران سفر کرنا ہوتا ہے۔ مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت کورونا کی وجہ سے ہنگامی حالت کے باعث تمام بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے فضائی سروس بھی معطل ہے۔ سعودی سول ایوی ایشن کی جانب سے یک طرفہ فلائٹ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جس سے آپ فوری طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ کا خروج نہائی 30 دسمبر تک ہے، آپ فوری طور پر سیٹس حاصل کر کے روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ کا جانا ممکن نہ ہو سکے تو آپ کفیل سے فوری طور پر رابطہ کریں اور صورتحال اس کے علم میں لانے کے بعد اپنا خروج نہائی ویزا کینسل کرائیں۔ بعد ازاں جیسے ہی آپ کو سیٹ مل جائے، خروج لگوا کر روانہ ہو جائیں۔